میرے اس افسانے کا عنوان ہے جلن۔ جلتی آنکھوں، تپتے دماغ، سلگتے سینے اور نفرت انگیز دل سے اس نے جو کچھ کیا اس پر وہ مطمئن تھا۔ بھلا وہ اور کر بھی کہہ سکتا تھا؟ وہ درمیانی تعلیم اور کمتر ذہانت کا آدمی تھا۔ اس کا دل اور دماغ یہی فیصلہ کر سکتے تھے، سو اس نے ویسے ہی کیا۔ زندگی کے اسٹیج پر ایک ساتھ چلتے ہوئے ایک دن اسے لگا کہ وہ اس سے بہت تیز چل رہا ہے، بلکہ دوڑ رہا ہے، جبکہ بچپن میں ہر لحاظ سے پیچھے تھا۔ یہ صحت مند، وہ کمزور، یہ لمبا، وہ پستہ قد، یہ ایک کلاس آگے، وہ ایک کلاس پیچھے۔ اس کا گھر اس کے گھر سے ایک منزل اونچا تھا، حتیٰ کہ گھر کے باہر کا چبوترا بھی، کہ برسات کا پانی اس کے گھر کے آگے سے بہتا ہوا اس کے گھر کے آگے ٹھہر جاتا اور پھر دروازے کی دہلیز سے گزر کر صحن میں ڈیرا ڈال دیتا۔ یوں تو روشن اس کا بہت اچھا دوست تھا، لیکن یہ سب باتیں بلے کے سینے کو ہوا بھر اونچا کر دیتی اور اس کے کندھے کچھ اور چوڑے ہو جاتے۔ ایک دن تپتی دوپہر نے غرور سے بھرے ہوئے سینے کو سوکھ کی لکڑی کی طرح جلا کر راکھ کر دیا۔ کالج کی ڈرامیٹک سوسائٹی کے کرتا دھرتا موٹے فریم کی اینک والے پروفیسر نے روشن کو ایک ڈرامے میں مرکزی کردار کے لیے چن لیا۔ تب بلے کے پھولے ہوئے سینے کے چھپے ہوئے دل میں جلن سلگتی سلاخ کی طرح پیوست ہو گئی۔ عرصے تک رکھی ہوئی چیز میں رفتہ رفتہ پڑ جانے والی سڑان کی طرح بلے کے اندر جلن پرورش پا گئی اور اب سڑنے لگی تھی۔ اسی لیے اس نے جو کچھ کیا اس پر وہ مطمئن تھا۔ جست کی سرمئی چادروں سے بنی ہوئی بڑی بڑی ٹرالیوں کے اندر لگی ہوئی چینل کے درمیان میں ایک رکاوٹی پٹی کے اسکرو کھول دیے گئے، یعنی ایک مخصوص حد تک جا کر بیرنگوں کو روک دینے والی پٹی ہٹا دی گئی۔ بلا مطمئن، اب روشن کو کون بچا سکتا ہے؟ ولن کا ظالمانہ حکم رسیوں سے جکڑا ہوا روشن سوئچ آن تب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ نوکیلی سلاخیں جسم کے پار ہو جائیں گی۔ دسمبر کی خنک ہوائیں ہال کی اونچی دیواروں کے اوپر بنے ہوئے روشن دانوں میں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی اور اندر کے ماحول کو بھی سرد کر رہی تھی۔ اس نے پچھلے سین کی کنٹینیوٹی والی سرخ ہائی نیک کے کالر کو مزید اونچا کیا، ہاتھوں کو جھاڑا اور پھر پتلون کی جیبوں میں اڑس لیے۔ حرامزادہ مجھ سے آگے جا رہا ہے۔ اس نے نفرت اور اطمینان سے اپنے کندھوں کو حرکت دی، نفرت جو اس سے روشن سے تھی اور اطمینان جو اسے اپنی کارروائی سے تھا۔ پھر اچانک اس کا چہرہ نرم پڑتا چلا گیا۔ نفرت جو لمحہ بھر اس کی آنکھوں اور ہونٹوں کے کناروں سے عیاں تھی، یکسر غائب ہو گئی۔ کیوں نہ ہوتی؟ آخر وہ اداکار تھا۔ اسٹیج پر برسوں سے ہزاروں لوگوں کے سامنے وہ طرح طرح کے سوانگ بھرتا چلا آ رہا تھا، اور اب 4 برسوں سے کیمرے کے سامنے لہجہ بر لہجہ بدلتے ہوئے چہرے کے تاثرات کے ساتھ اداکاری کر رہا تھا۔ مگر کیا کرے کہ اتنی محنت اور ریاضت کے بعد بھی اسے فلموں میں صرف درمیانے درجے کے کردار ہی ملے، کوئی بڑا کردار نہیں مل رہا تھا۔ اب مل جائے گا، کیونکہ مردے کسی کی ترقی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اس نے سوچا، ایک بناوٹی طمانیت چہرے پر سجائے فلم کے سیٹ پر چلا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں وہ نہ جانے کتنے کردار ادا کر چکا تھا۔ اسٹیج کے ہر بڑے ڈرامے میں وہ اور روشن ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابل ہوتے، کیونکہ اس بات سے ہر ڈرامہ پروڈیوسر واقف تھا کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو خوب جم کر اداکاری کرتے ہیں۔ آغا شرق کے رستم و سہراب میں وہ رستم تھا اور روشن سہراب۔ امتیاز علی تاج کے انارکلی میں وہ شہنشاہ اکبر تھا اور روشن شہزادہ سلیم۔ لوگوں نے دیکھا کہ رستم اور سہراب میں سپاہیانہ لباس پہنے وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے اور خوب تھے۔ تو میرا نام جانتا ہے تو سن میرا نام۔ نہیں، سہراب کی موت۔ رستم، افسوس تم نے میرے رحم کی قدر نہ کی۔ اچھا تو دیکھ اس بوڑھے ہاتھ کی طاقت۔ اے آنکھ، تمہارے نصیب میں باپ کا دیدار نہ تھا۔ کہاں ہو ہمارے باپ؟ کہاں ہو؟ آؤ آؤ کہ مرنے سے پہلے تمہارا سہراب تمہیں ایک بار دیکھ لے۔ کہ اپنی جوانی کی موت پر ماتم کرنے کے لیے اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے؟ اب تیرے باپ کی محبت، اس کی دعا، اس کے آنسو، اس کی فریاد کوئی تجھے زندہ اس دنیا میں زندہ نہیں رکھ سکتی۔
بھاگ جا اس دنیا میں کسی دوسری دنیا میں بھاگ جا، تو نے سام و فریمان کے خاندان کا چراغ بجھا دیا ہے، تاریک جنگلوں میں، پہاڑوں کے غار میں، سمندر کی تہ میں تو کہیں بھی جا کر چھپے، لیکن میرے باپ رستم کے انتقام سے نہ بچ سکے گا۔ کیا تو رستم کا بیٹا ہے؟ ہاں۔ تیری ماں کا نام تہمینہ، تیرے اس دعوے کا ثبوت اس بازو پر بندھی ہوئی میرے باپ رستم کی نشانی۔ جھوٹ ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، مجھے پاگل بنا کر اپنے قتل کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ یہ کیا؟ وہی چہرہ، وہی نشانی، کیا شیر جیسا خونخوار، بھیڑیے جیسا ظالم، ریچھ جیسا موذی حیوان بھی اپنی اولاد کی جان نہیں لے سکتا، لیکن تو انسانوں کا حیوان سے زیادہ خونی اور باہم سے زیادہ بے رحم ہو گیا۔ شیخ مند بوڑھے، فتح مند بوڑھے، تو رستم نہیں ہے۔ تو میری موت پر خوش ہونے کے بدلے میں اس طرح کیوں رنج کر رہا ہے؟ اس دنیا میں رنج اور آنسو، روتے اور چھاتی پیٹنے کے سوا اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ میں نے تیری زندگی تباہ کر کے اپنی زندگی کا ہر عیش اور اپنی دنیا کی ہر خوشی کو تباہ کر دیا۔ مجھ سے نفرت کر، میرے منہ پہ تھوک، مجھ پر ہزاروں لعنتیں بھیج۔ میں فغاں ہوں، حسرت و ماتم ہوں، سر سے پاؤں تک غم ہوں، میں ہی بیٹے کا قاتل ہوں، میں ہی بدبخت رستم ہوں۔ سنجیدہ حلقوں میں ابھی ڈرامے کی بازگشت جاری تھی کہ ایک بار پھر اسٹیج پر امتیاز علی تاج کے انارکلی میں وہ شہنشاہ اکبر اور روشن شہزادہ سلیم کے روپ میں آمنے سامنے تھے۔ جب ڈرامے کے کلائمیکس میں دونوں زرق برق لباس پہنے باوقار انداز میں ایک دوسرے کے مقابل آئے تو کردار جاگ اٹھے تھے۔ شیخو، یہ کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کون ہو؟ اپنے باپ کو پہچانو۔ شیخو کا کوئی باپ نہیں، وہ مر چکا ہے۔ تم ہندوستان کے شہنشاہ ہو، جہاں بانی کے باپ، دولت کے باپ۔ تم قاتل ہو، انارکلی کے قاتل، سلیم کے قاتل۔ تمہاری پیشانی پر خون کی مہریں ہیں، تمہاری آنکھوں میں جہنم کے شعلے، تمہاری سانس میں ناش کی بو ہے۔ شیخو، میرے بچے، ہوش میں آؤ۔ شیخو تمہارا بچہ نہیں، دیکھو تمہاری بیٹی وہ رو پڑی ہوئی ہے، جاؤ اس سے لپٹو، اس پر آنسو بہاؤ۔ دلارام، ہاں، تمہارے قید خانے کی کلید، تمہارا خون کا فرمان، تمہارے کچل ڈالنے والا پتھر۔ خداوند، یہ بھی دن دیکھنا تھا۔ اس کی سرد ناش میں روح یہ کہنے کو رکی ہوئی ہے کہ میں نے سلیم کو چاہا اور اس نے انارکلی کو چاہا، اور میں نے انتقام لینے کے لیے انارکلی کو برباد کر دیا۔ اس سے یہ سنو اور کلیجہ ٹھنڈا کرو، اور پھر اپنے فرزند داروغہ زندہ کو بلاؤ، اس پیسے کے کمینے غلام کو جس نے دولت پر انارکلی کو بیچنا چاہا اور تمہارے ہاتھ اس لیے بیچ ڈالا کہ تم زیادہ امیر تھے۔ روشن کے چہرے پر پھیلی نفرت اور قدموں سے لپٹا ہوا وقار شہزادہ سلیم کے کردار میں بیان ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ دوسری طرف اپنے کندھوں پر شاہی جاہ و جلال اٹھائے، چہرے پر پدرانہ شفقت میں لاچارگی کی سمیٹے بلا بھی اپنے کردار کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ بلا کہیں گم ہو چکا تھا، گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے روشن یا شہزادہ سلیم سے ایک شہنشاہ مخاطب تھا جو اس کا باپ بھی تھا۔ میرے بچے، اس وقت میرے سینے سے لپٹ جا، اور تو بھی آنسو بہا اور میں بھی آنسو بہاؤں گا۔ مان جاؤ شیخو، مان جاؤ، مجھے چھوؤ مت، ایک دفعہ باپ کہہ دے، صرف ابا کہہ کر پکار، میں تمہیں خنجر لا دوں گا، ہاں خنجر لا دوں گا۔ مگر بیٹا، یہ بدنصیب باپ جسے اب شہنشاہ کہتے ہیں اپنا سینہ ننگا کر دے گا، خنجر اس کے سینے میں بھونک دینا، پھر تو دیکھے گا کہ دنیا بھی دیکھے گی کہ اکبر باہر سے کیا ہے اور اندر سے کیا ہے، اکبر کا قہر، اکبر کا ستم اور اکبر کا ظلم کیوں ہے۔ اس کے خون میں بادشاہ کا ایک قطرہ نہیں، ایک بوند نہیں، وہ سب کا سب شیخو کا باپ ہے، صرف باپ۔ وہ بادشاہ ہے تو تیرے لیے، وہ مزدور ہے تو تیرے لیے، وہ قاہر اور جابر ہے تو تیرے لیے، وہ تیرا غلام ہے، اور میرے جگر کے گوشے غلاموں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، سب نے کہا بلا بڑا اداکار ہے، مگر بلا بڑا اداکار کہاں تھا؟ فلمی دنیا نے تو اسے درمیانے درجے کا اداکار بنا ڈالا تھا۔ اور روشن، کمینہ حرامزادہ، کاش رستم و سہراب کے آخری منظر میں میرے ہاتھ میں اصلی خنجر ہوتا تو میں وہیں روشن کے سینے میں بھونک دیتا۔ چلو اب صحیح، اپنے ہاتھ چلائے بغیر میرا کام ہو جائے گا، یہ زیادہ اچھا ہے۔
ماشاء اللہ کے دنوں میں جب ملکی فضا یکسر بدل گئی، شخصی آزادی چھن گئی، تو اس نے اور روشن نے مل کر ایک ڈرامہ لکھا تھا روشنی، جس میں اس نے ایک ایسے خاموش مبصر کا کردار ادا کیا تھا جس کی زبان کاٹ دی گئی تھی۔ روشن اس ڈرامے میں ظالم بادشاہ کے پالتو خون پینے والے بھیڑیے نما انسان کے روپ میں سامنے آیا تھا، جسے ہر شام ایک انسان کا خون چاہیے۔ جب شہر کا ہر نوجوان خون آج شام بھیڑیے کی بھینٹ چڑھ چکا ہوتا ہے، تب بوڑھی اور نحیف آوازوں کے مسلسل احتجاج کے بعد بادشاہ اس شرط پر جانور کو مارنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ آج کی شام آخری بار شہر کے سب سے معزز اور سب سے زیادہ احتجاج کرنے والے بوڑھے کا خون پلایا جائے۔ بوڑھا شخص اپنی آخری قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تب عین موقع پر خاموش مبصر شہر کے اس معزز شخص کو دھکا دے کر اپنی گردن پالتو وحشی کے سپرد کر دیتا ہے۔ گو کہ دوسرے دن انتظامیہ نے ڈرامہ اسٹیج کرنے سے پابندی لگا دی تھی، مگر ایک عرصے تک شہر میں اس ڈرامے کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔ دو دوستوں کی اس مشترکہ تخلیق کا ذکر کئی روز تک اخبارات میں بھی ہوتا رہا، اور پھر بلاوے پر یہ دونوں اپنے شہر کا اسٹیج چھوڑ کر لاہور چلے آئے، جہاں آتے ہی ایک فلم میں دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل کرداروں میں لے لیا گیا، لیکن بلا کا بڑا کردار سینما کے پردے پر پہنچتے پہنچتے ایک مختصر کردار میں بدل گیا، اور یوں اپنے شہر میں پیچھے چھوڑ آنے کے والا یکساں معیار یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا۔ جلتی آنکھوں، تپتے دماغ، سلگتے سینے اور نفرت انگیز دل کی شدت میں ہر دن اضافہ ہو رہا تھا۔ یہی شدت اسے سیٹ کے پیچھے رکھی ہوئی جست کی سرمئی ٹرالیوں کی طرف لے آئی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ بیرنگوں کو ایک مخصوص حد پر روک دینے والی پٹی کو اگر ہٹا دیا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ اپنی دانش میں اس نے سارا کام بہت احتیاط سے کیا تھا، لیکن بے خبر تھا کہ اچھے بھائی نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اچھے بھائی چھلاوے کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ ہر کام کا ذاتی نگرانی میں جائزہ لینا۔ ابھی لائٹ مین کو دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ سیٹ ڈیزائنر سے بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ جزیات پر ڈسکس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر کیمرے کی آنکھ میں دیکھیں گے کہ منظر کو کیسے شوٹ کریں، کہاں زوم کریں اور کہاں لانگ شاٹ سے کام چلائیں۔ اگر مطمئن ہو گئے تو کیمرہ مین کو سمجھائیں گے کہ لو اور اوکے کر دیں گے، ورنہ منظر پر بحث کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سیٹ کی جزیات پر تو وہ کمال کی نگاہ رکھتے تھے۔ غریب کا گھر دکھانے کے لیے وہ چند ٹوٹے برتن، جھنگولا چارپائی اور دیوار پر اکھڑے ہوئے پلاسٹر میں سے جھانکتی ہوئی اینٹوں کو دکھا کر کام نہیں چلاتے تھے، اور نہ ہی کسی دولت مند کے گھر کے منظر میں سنہری ٹیلی فون، گول میز اور ریشمی گون سے عمارت کا اظہار کرتے، بلکہ انسانی رویوں سے اور چھوٹے چھوٹے مختلف زاویوں سے چلتے پھرتے اور باقاعدہ زندگی کے امور انجام دیتے ہوئے منظر فلماتے۔ یہی وجہ تھی کہ حقیقت سے قریب کباڑ خانے کے اونچے نیچے دالانوں کو پھلانگتے ہوئے اور چیزوں کو کیمرے کے حوالے سے بہترین زاویے پر رکھواتے ہوئے انہوں نے بلے کو دیکھ لیا۔ ذہین فلم ڈائریکٹر اچھے بھائی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ روشن کو جان سے مارنے کا منصوبہ ہے، جس کا خالق بلا ہے، جو کہ اس کا دوست بھی ہے۔ اچھے بھائی نے حکارت سے بلے کو دیکھا۔ روشن سیٹ پر نہیں پہنچا تھا، آخر فلم کا ہیرو تھا، ذرا دیر سے آئے گا، تو کیا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اسے ایسا کرنے دوں گا؟ نہیں، ناممکن، اور یوں بھی ایسا خطرناک واقعہ میری ساکھ کو مٹی میں ملا کر رکھ دے گا۔ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ ایسا کہ اس گدھے کو نصیحت حاصل ہو۔ انہوں نے اگلے سین کی ریہرسل کروا رہے اپنے اسسٹنٹ کو آواز دی، اور پھر رازداری سے اسے کچھ ہدایات دی۔ اسسٹنٹ سر ہلاتا ہوا مصنوعی دیواروں کے پیچھے رکھی ہوئی ٹرالیوں کی طرف چلا گیا۔ اسی اثنا میں اچھے بھائی نے بآواز بلند اعلان کیا کہ انہوں نے فلم کی کہانی میں ذرا تبدیلی کی ہے، کسی کے کردار کو کم کیے بغیر ایک نئے کردار کو انڈکٹ کیا ہے، بلے کا کردار تبدیل کر دیا ہے، بلا یہ نیا کردار ادا کرے گا۔ یوں بھی عرصے سے وہ ایک اچھے رول کا مطالبہ کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ اسے اسی فلم میں سائیڈ ہیرو کا کردار دے دوں۔ اب نئی ترمیم کے مطابق ولن کے ہاتھوں ظلم و بربریت کا منظر روشن پر نہیں، بلے پر فلمایا جائے گا۔ سیٹ پر موجود تمام لوگوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اچھے بھائی ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ان کی پچھلی سپر ہٹ فلم کی شوٹنگ کے دوران کراچی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا کہ ایک نوجوان لڑکی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے والدین اور بھائی کو ذبح کر ڈالا تھا۔ اس واقعے کی شدت اور کراہیت سے ہر شخص متاثر ہوا، رشتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ ایک طرف نوجوان لڑکیاں بلا سبب اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے سامنے جاتے ہوئے احساس شرمندگی سے سر جھکا لیتی ہیں، جیسے وہ اس جرم میں شریک ہوں،
تو دوسری طرف بہت سے والدین اپنی بیٹیوں کے دوستوں اور سہیلیوں کا جائزہ لیا کرتے کہ کہیں ان کے دوستوں میں ایسے کوئی گھٹیا لوگ تو شامل نہیں۔ اچھے بھائی بھی اس واقعے سے اتنا ہی متاثر ہوئے تھے۔ ایک دن فلم بندی کے دوران اچانک وہ اٹھے اور چند کاغذوں پر جلدی اسکرپٹ لکھنا شروع کر دیا۔ پوچھنے پر بولے، فلم کی کہانی تبدیل کر رہا ہوں۔ انہوں نے نہایت خوبصورتی سے اس واقعے کو بعض تبدیلیوں کے ساتھ کچھ اس طرح فلم میں شامل کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ اندھوناک واقعے کی بازگشت ابھی فضاؤں میں باقی تھی کہ فلم ریلیز ہو گئی۔ فلم دنیا کا ہر شخص اس اچھے بھائی کی مہارت پر داد دے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب انہوں نے فلم کی کہانی میں تبدیلی کا اندیا دیا تو سیٹ پر موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا، لو بھائی، ایک اور سپر ہٹ فلم۔ اچھے بھائی نے یہ کہہ کر فوراً ہدایت دینا شروع کر دی، لیکن بلا تو یہ سن کر بھونچکا سا رہ گیا۔ اچھے بھائی نے ایک عرصے سے میری بات نہیں مانی۔ آج کیا بات ہوئی کہ اچانک وہ مجھے بڑا کردار دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ اور پھر بھلا وہ سلاخیں جو ابھی کچھ دیر میں روشن کے جسم میں پیوست ہونے والی ہیں، کیا وہ میرے جسم میں اتریں گی؟ نہیں۔ وہ یہ سوچ کر تھرا گیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے منع کرے۔ آخر وہ ایک اچھے اور بڑے کردار کی درخواست کئی فلم سازوں اور ڈائریکٹروں سے کرتا چلا آ رہا تھا۔ کوئی ایسا کردار جسے کرنے کے بعد وہ ثابت کر سکے کہ وہ روشن سے بڑا اداکار ہے، جو اداکاری کے فن سے زیادہ آشنا ہے، جو کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اداکاری کرتا ہے، کردار کی ضرورت کے مطابق جو اپنی آنکھوں میں چمک، دھند، شوخی، اداسی، سحر یعنی ہر کیفیت ابھار لاتا ہے، جو کہ ہونٹوں کے کناروں پر خوشی اور درمیان میں غصہ لمحوں میں سجا لیتا ہے، جس کے ہاتھ مکالموں کے عین مطابق حرکت کرتے ہیں اور جو مکالموں کی ادائیگی اور کردار کی نشست و برخاست میں لاجواب ہے۔ پھر بھی بڑا اداکار کیوں نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں اس کی نگاہوں میں ہمیشہ روشن کا چہرہ ابھرا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ دو مسٹنڈے رسیاں لے کر آئے اور بولے، آئیے بلا صاحب، کہتے ہوئے اسے کردار کی ڈیمانڈ کے مطابق رسیوں سے جکڑنے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے رسیاں کچھ زیادہ ہی سخت باندھ دی گئی ہیں۔ اس نے قریب ہی کھڑے ہوئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو دیکھا، جو خاموشی سے اسٹیج کے پیچھے کھڑی ہوئی سرمئی ٹرالیوں کے تمام نٹ بولٹ اور چینل درست کرنے کے بعد واپس آ گیا تھا۔ اس اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے بلے کے چہرے پر پھیلی ہوئی گھبراہٹ دیکھ کر کہا، بلا صاحب آپ بے فکر رہیں، ٹرالی کی سلاخیں آپ سے 2 فٹ کے فاصلے پر خود بخود رک جائیں گی۔ لیکن بلے کو اس بات پر بھروسہ کب تھا؟ وہ تو یہ جانتا تھا کہ نٹ بولٹ تو اس نے خود ڈھیلے کیے ہیں اور اب ٹرالی کے 2 فٹ کے فاصلے پر رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ یقیناً جسم کے پار اتر جائیں گی، اسے ہلاک کر دیں گی۔ اس خیال سے ہی وہ کانپ گیا۔ اس نے فوراً فیصلے کیا کہ یہ کردار ادا نہیں کرے گا۔ اس نے چیخ کر کہا، دادا مجھے یہ کردار نہیں چاہیے، آپ کسی اور سے کروا لیں۔ اچھے بھائی قریب آئے اور بولے، یہ جو اس وقت تمہارے چہرے پر ایکسپریشن ہے نا، مجھے یہی چاہیے۔ تمہارے یہ تاثرات فلم میں جان ڈال دیں گے۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم ایک بہت بڑے کردار ادا کرنے جا رہے ہو۔ یاد رکھو، آج جو تمہیں بریک ملنے والا ہے ایسا کسی اداکار کو نہیں ملا ہوگا۔ میں نے صرف تمہاری خاطر پوری کہانی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور یوں بھی پچھلی فلم کے رزلٹ کے بعد میرا خیال ہے کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھے بھائی یہ کہہ کر مسٹنڈوں کی طرف مڑے اور بولے، انہیں ان رسیوں سے باندھو، ہری اپ، آج میں چاہتا ہوں کہ بلا صاحب کا کام ختم کر دوں، میرا مطلب ہے کہ ان کی شوٹنگ مکمل کر لوں۔ مسٹنڈوں نے سیٹ کے درمیان میں گھڑے ہوئے ستون سے بلے کو باندھ دیا۔ آج کی شوٹنگ کے لیے خاص طور پر بنائی گئی سرمئی ٹرالیوں کو لا کر ستون کے بائیں طرف 6 فٹ کے فاصلے پر کچھ اس طرح سے رکھ دیا گیا کہ اب وہ زمین کا حصہ معلوم ہو رہی تھی، اور جس میں سے لمبی لمبی نوکدار سلاخیں مخالف سمتوں سے آہستہ آہستہ نکلتے ہوئے جسم کی طرف بڑھنا تھیں۔ میکینزم میں خرابی کی صورت میں یہی سلاخیں کئی فٹ آگے جا کر رک سکتی تھیں، اور بلے کو پورا یقین تھا کہ وہ سلاخیں کئی فٹ تک آگے جائیں گی۔ اچھے بھائی نے سوچنے کی مہلت دیے بغیر بلے کو سبق سکھانے کی غرض سے نقلی شوٹنگ کا آغاز کر دیا۔ سیٹ روشن کر دیا گیا، کیمرہ حرکت میں آ گیا۔ نہ کہانی تبدیل ہوئی تھی نہ کردار، بس ایک فرضی ڈرامہ تھا جس کے بارے میں صرف ڈائریکٹر اچھے بھائی اور ان کا اسسٹنٹ واقف تھے، اور جس کا مقصد بلے کو سمجھانا تھا کہ دوسروں کی موت کی خواہش کرنے والے کو خود ذرا مرنے کے خوف سے آگاہ ہونا چاہیے۔ دور کھڑے ہوئے ولن نے اپنے ہواریوں کے ساتھ کہکا لگاتے ہوئے چند مکالمے ادا کیے اور پھر دیوار پر لگے ہوئے سوئچ آن کر دیے۔ ٹرالی میں بنے ہوئے سوراخوں میں سے
نوکیلی سلاخیں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگیں۔ بلے کو لگا دونوں سمتوں سے وہ سلاخیں چند ساعتوں بعد اس کے جسم کو چھید کر رکھ دیں گی، اور جن کے 2 فٹ کے فاصلے پر رکنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹرالی میں لگی ہوئی بیرنگوں کو کنٹرول کرنے والے مضبوط راڈ کے آگے لگی ہوئی رکاوٹ کے نٹ بولٹ ڈھیلے کیے جا چکے تھے۔ اب بیرنگز اپنی 2 فٹ والی حد کو پھلانگنے والے تھے۔ صرف چند لمحوں میں روشن کی موت کی خواہش میں اپنے ہاتھوں سہلائی ہوئی نوکیلی سلاخیں گوشت پھاڑ کر ہڈیاں توڑتی ہوئی خود اس کی روح میں اترنے والی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہوئی سلاخوں کی نوکیں وہ اپنے جسم کی طرف محسوس کر رہا تھا۔ ذرا دیر پہلے وہ اس تصور سے خوش تھا کہ یہاں روشن بندھا ہوا ہوگا۔ روشن کا خیال آتے ہی برسوں پر محیط منظر سیکنڈوں میں اس کے تصور میں یوں گزرنے لگے جیسے ٹی وی اسکرین پر فارورڈ کا بٹن دبانے کے بعد منظر تیزی سے گزرتے ہیں۔ کبھی گلی میں، کبھی بڑے میدان میں کرکٹ فٹ بال کھیلتے ہوئے، دوستوں کی شادیوں میں رات بھر ہنگامہ کرتے ہوئے، اسکول اور پھر کالج کے مقابلوں میں، پڑھائی میں، CNC کی ٹریننگ میں، اور پھر گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اسٹیج ڈراموں میں ایک ساتھ ایک دوسرے کے مقابل کردار کرتے ہوئے، ہر منظر میں ہر لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہوئی سلاخوں کی نوکیلی وہ اپنے جسم پر اترتی ہوئی محسوس کر رہا تھا کہ اچانک اس نے دہشت سے آنکھیں بند کر لی۔ میکینزم کنٹرول کے تحت سلاخیں بلے سے 2 فٹ کے فاصلے پر خود بخود رک گئیں۔ اچھے بھائی نے کٹ کہا۔ مسٹنڈوں نے آ کر بلے کی رسیاں کھول دیں، لیکن رسیاں ڈھیلی ہوتے ہی بلّا دونوں مسٹنڈوں کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ نہ جانے کس لمحے جلتی آنکھیں، بے نور تپتا دماغ، مردہ اور سلگتے سینے کے اندر نفرت انگیز دل نے دھڑکنا بند کر دیا تھا۔